یعنی رمضان المبارک 40 ہجری 19 رمضان المبارک کو آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور 21 رمضان المبارک آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب اس طرح ہوا کہ جس وقت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پردہ فرمایا دنیا سے، تو آپ کے جو بیٹے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، تو لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، بالاتفاق ان کو اپنا امام چن لیا۔ اب جب وہ امام چنے گئے تو اگلا جو معاملہ ہوا وہ اس طرح کہ جس وقت یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ چلی تو آپ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ کے اوپر آ گئے، اور جس طرح حضرت مولا مرتضیٰ سے جنگ کی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی ان کے ساتھ، بالکل اسی طرح اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی جنگ کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ واقعہ تحکیم کے بعد کچھ عرصہ سستی رہی، یعنی اب دوبارہ جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی، جو وعدے وعید کیے گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس انتظار کے اندر تھے کہ وہ جو وعدے میرے ساتھ ہوئے ہیں ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ تو واقعہ تحکیم بھی میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ کیسا تھا، اس کے اندر کیا ہوا تھا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کردار ادا کیا، کیا معاملات ہوئے، یہ صاحب کا کس کے اندر صاحب کا جو ہماری نشست تھی اس کے اندر یہ بات ہو چکی تھی۔ تو اب فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیار ہو گئے۔ 40,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ، اور 40,000 افراد یعنی تیار ہوئے تھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ یعنی حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے حضرت مولا مرتضیٰ کا لشکر کتنا تھا؟ 40,000 کا۔ اب وہ جو 40,000 کا لشکر تھا تو ابھی تیاری ہو ہی رہی تھی، ابھی معاملات طے پانے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو اب وہی 40,000 کا لشکر حضرت حسن کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور حضرت معاویہ کی جو فوج آئی تھی مقابلہ کرنے کے لیے اب اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے اوپر وہ لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصل معاملہ یہ تھا کہ آپ قصاص عثمان چاہتے تھے، تو ایک سوال یہ کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مطالبہ تھا قصاص عثمان کا، حضرت حسن سے کیا مطالبہ تھا، آپ سے کیوں جنگ کی؟ دیکھیں نا، وہاں پر تو چلو قصاص عثمان کی بات ہو گئی، حضرت حسن کے ساتھ کس بات کی جنگ تھی؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شروع سے لے کر آخر تک جو جنگ تھی وہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی۔ قصاص عثمان ظاہراً ایک بہانہ تھا، حقیقی جو جنگ تھی کس کی تھی؟ اقتدار کی جنگ تھی۔ اور ایک قول تاریخ کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ ملتا بھی ہے، آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں پچھلی نشست کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس نشست کے اندر بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اہل سنت اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ حضرت عثمان کے قصاص کے اوپر تھی، صفین والی۔ لیکن اس بات کی تعویل ہم کیا کریں گے، یہ اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ یہ ایک سوال ہے، آپ کی طرف سے سوال ہے، دوسرے لوگوں کی طرف سے سوال ہے، میری اپنے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اب یہ جنگ کیوں تھی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جنگ کیوں کی گئی؟ قصاص عثمان کی تو یہاں پر بات ہی نہیں تھی۔ پھر آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا اگلی بات کہ جس وقت صلح ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا۔ بہرحال آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 40,000 کا لشکر تیار ہو گیا، کس کے ساتھ؟ حضرت حسن کے ساتھ۔ اب جب حضرت عمرو بن العاص اور ان کے جو ساتھی تھے حضرت معاویہ کے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل ایک سیاہ فوج ہے اور بالکل ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے ساتھ تو ہم ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا، تو انہوں نے کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صلح کی پیشکش کی کہ اے حسن آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر ہی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور آنے والے زمانے کے اندر اس طرح ہوگا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عظیم دو گروہوں کے درمیان یہ بندہ کیا کرے گا، میرا بیٹا سردار میرا نواسہ کیا کرے گا، صلح کروائے گا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امت کے وسیع تر مفاد میں امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے، امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے یہ بات پکی ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ یہ نہیں تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے آپ کو
خلافت کا اقدار نہیں سمجھتے تھے اور اپنے سے زیادہ اہمیت دیتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا اپنے سے زیادہ ان کو اہل سمجھتے تھے۔ نہیں، مدینہ پاک کے اندر حضور پاک کے صحابی اور بھی موجود تھے جو اہلیت والے تھے۔ تو یہ اہلیت کی بات نہیں تھی، یہ بات استحقاق کی بات نہیں تھی، یہ بات تھی امت مصطفیٰ کے خون کی، کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے اور خون ریزیوں کی۔ تو اس معاملے کو نمٹانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو غیبی خبر تھی وہ غیبی خبر پوری ہو گئی۔ فرمایا نہیں، چلو میں سلو کرتا ہوں۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح کیا کہ ایک سفید سادہ کاغذ بھیجا، اس سادہ کاغذ کے اوپر حضرت حسن کو فرمایا کہ جو تمہاری شرائط مرضی ہیں مکمل کر کے لکھ دیں۔ تو اب وہ جو شرائط ہیں وہ کسی ایک کتاب کے اندر نہیں ملتی کہ ایک جگہ کے اوپر اکٹھا، جس طرح میثاق مدینہ یا باقی جو شرائط ہیں، خیر وہ بھی الگ الگ ہیں۔ بہرحال چلو بعض معاہدات اس طرح نا وہ ایک جگہ ان کی شکیں جو ہیں وہ اکٹھی مل جاتی ہیں، جس طرح صلح حدیبیہ ہے۔ بہرحال یہ جو حضرت معاویہ اور حضرت حسن کی صلح کے درمیان جو شرائط تھیں وہ ایک جگہ کے اوپر اکٹھی نہیں ملتی، مختلف کتابوں کے اندر، کتب تواریخ کے اندر، کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ کہ پہلی شرط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ لکھی ہے کہ آپ اس طرح کریں گے کہ قرآن اور سنت کے مطابق حکومت چلائیں گے، سیرت خلفائے راشدین کی سیرت کے اوپر آپ حکومت چلائیں گے، یعنی سیرت شیخین، سیرت ختنین، اس کے اوپر آپ حکومت چلائیں گے۔ ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے مال، اسباب، عزتیں آپ لوگوں سے محفوظ ہوں گی۔ میرے بابا حضرت شیر خدا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کی جو ذات شریفہ ہے، اس کے اوپر سب و شتم کسی قسم کا نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس قسم کی شرائط تھیں، یہ شرائط طے ہو گئیں۔ اب اس طرح ہوا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شرط بھی پوری نہیں ہوئی، ایک شرط بھی پوری نہیں ہوئی۔ کس طرح پوری ہو سکتی تھی؟ خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا، وہ خلفائے راشدین کے زمانہ، ظاہری سی بات ہے کہ حضرت معاویہ کو وہ زمانہ خلفائے راشدین کا زمانہ تو نہیں تھا۔ تو اب خلافت تو 30 سال وہ کیا کہتے ہیں کہ مکمل ہو چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ 30 برس تک خلافت رہے گی، پھر ملوکیت اور کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی۔ تو وہ بات تو ختم ہو چکی تھی۔ سیرت شیخین کے اوپر بھی آپ نہیں چل سکتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر جو بنو معاویہ کے، بنو امیہ کے ممبروں کے اوپر جو سب و شتم ہوتا تھا وہ بھی اسی طرح جاری تھا، اور اسی طرح قتل و قتال کا سلسلہ جاری رہا، اور آپس میں یہ جو ٹکر جس طرح تھی اسی طرح جاری رہی۔ بہرحال کوئی شرط کسی قسم کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہاں پر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قصاص عثمان والی جہاں تک بات تھی، تو یہاں پر جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بالاتفاق مالک بن گئے، آپ بالاتفاق بادشاہ بن گئے، تو اس کے بعد پھر اس کیس کو دوبارہ ری اوپن نہیں کیا گیا، ان پٹ نہیں کیا گیا اس کیس کو، کہ اب بات پھر آپ کا پورا جو زمانہ تھا 20 سال جو گورنر کے 20 سال آپ گورنر رہے، پھر 20 سال گورنر کے بعد آپ حاکم بنے، تو اس کے بعد دوبارہ اس کیس کو نہیں دیکھا گیا۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اہل تشیع ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بات اصل قصاص عثمان کی نہیں تھی، اور بعض ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، بڑی چوٹی کے جو علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات قصاص عثمان کی نہیں تھی، یہ ستھری بغاوت تھی۔ بہرحال چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ جو تھی قصاص عثمان کے اوپر تھی۔ اب دیکھیں، گڑھے مردے اکھاڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہو چکا تھا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، لکھا ہوا تھا نصیب کے اندر، جو کچھ ہو چکا تھا اب واپس تو نہیں آ سکتا۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کی حوالے کرتے ہیں، جو جس کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلے فرما دیں گے۔ بہرحال آپ جو سمجھیں مناسب آپ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ قصاص عثمان کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ تھی، یا آپ کہیں قصاص عثمان کی جنگ تھی، یہ بات جو کچھ بھی کہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ جو کچھ معاملات رواں رکھے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم احتیاطاً یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، لہذا احتیاط اور سلامتی اسی کے اندر ہے کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے کر دیا جائے۔ آج کل ایک کتاب میری نظروں سے گزری ہے ظہور احمد فیضی صاحب کی، اور اس کا نام ہے صلح امام حسن۔ تو اس کے اندر تو انہوں نے اس طرح کی ہے کہ صحابہ پاک کی طرف تفسیق کی نسبت بھی انہوں نے کی ہے کہ فسق کی نسبت ان کی طرف کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ نئی بات ہے، ہم نے پہلے نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ بہرحال یہ جتنی بھی باتیں سب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اب جس وقت صلح ہو گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بن گئے۔ اب اس طرح ہوا کہ
یہ صلح ہوئی ہے 41 کے اندر۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال زندہ رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سر الشہادتین کے اندر 49 سنہ ہجری ان کا وفات لکھا ہے، اور باقی جو مورخین ہیں انہوں نے 50 لکھا ہے۔ چلو 49 کریں یا 50 کریں، اس کے بعد 9 یا 10 برس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ رہے۔ پھر آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ کوفہ بھی چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے تھے، اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ اب اس طرح ہوا کہ یہ معاملات چلتے رہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ 44 ہجری کے اندر آپ کو تاریخ کے اندر 56 کا قول بھی ملے گا، لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، استخلاف یزید آپ کتاب پڑھیں لال شاہ بخاری کی، اس کے اندر اس نے بڑی اچھی تحقیق کی ہے۔ یہ 44 ہجری کے اندر 44 ہجری کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہنے کے اوپر اس طرح ہوا کہ حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور ان شرائط کے اندر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نظام شورا سے چلایا جائے گا، اور آپ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ یہ صلح امام حسن کی جو حضرت امام حسن کی جو شرائط تھیں صلح کی، ان کے اندر یہ بھی تھی۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مغیرہ ابن شعبہ کے کہنے کے اوپر 44 ہجری کے اندر اسی طرح ہوا کہ آپ نے کوشش شروع کر دی تھی۔ یہ ان کو گورنر ملی ہوئی تھی نا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو، تو حضرت معاویہ نے ان کو خط لکھا کہ یہ بات ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو اب معزول کرتے ہیں۔ تو یہ آئے یزید کو، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اپنے والد کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کو جانشین بنائیں، آپ سمجھدار بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے جا کر باپ کو کہا، تو باپ کہنے لگے، حضرت معاویہ کہنے لگے کون کوشش شروع کرے گا؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ فلاں میں وہ علاقہ جو میرے ذمہ، فلاں کا گورنر آپ اس کو کہیں، فلاں فلاں۔ تو اس طرح یہ کوششیں وہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ کہاں سے؟ 44 ہجری سے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، 44 ہجری سے۔ اب بات اس طرح ہے کہ پھر اس خلافت کے لیے، یعنی یزید کو اپنا جانشین بنانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی آئے تھے مدینہ طیبہ، حجاز کا بھی آپ نے سفر کیا تھا، وہ بھی ایک طویل بات ہے۔ بہرحال باقی گورنروں کو آپ نے خط لکھ دیا تھا کہ یزید کے لیے آپ اس طرح کریں۔ پھر مدینہ کا گورنر تھا مروان، اس کو آپ نے لکھا کہ اس طرح کریں۔ تو یہاں پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انکار کرنے والے لوگ موجود تھے، اور میں پچھلی نشست کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کی ولیعہدی سے انکار کر دیا تھا، یزید کو خلیفہ ماننے سے، جانشین ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال یہ آگے انشاءاللہ اگر بات آ گئی تو پھر میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا۔ فی الحال آپ اتنی بات یاد رکھ لیں کہ 44 ہجری سے کیا ہوا کہ کوششیں شروع ہو گئیں۔ اب 50 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو 50 ہجری کے بعد جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین کے پاس انہوں نے آنا جانا شروع کر دی۔ آپ کو آ کر کہنے لگے کہ ہم حضرت معاویہ کو نہیں مانتے، ان کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، آپ آئیں ہماری دینی رہنمائی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اہل بیت کی سرشت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ وعدے نبھانے والے، وفا کرنے والے، جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے والے۔ وہ کہنے لگے نہیں، میرے بھائی جو تھے حضرت حسن، انہوں نے بس جو کچھ کیا میں اس کے اوپر کاربند ہوں، ہم حالات کو دیکھتے رہیں گے اور اس طرح ہم نہیں کہیں گے۔ اور حضرت حسن کو، حضرت امام حسین کو خط بھی لکھا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی سخت باتیں کی تھی۔ اس کے آخر کے اندر آتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا نا تو میں بھی پھر چال چلوں گا۔ تو پھر حضرت امام حسین نے جو آپ کے اندر لکھا تھا، میرا کوئی بھی اس قسم کا ارادہ نہیں ہے، بہرحال مجھے عذر بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مجھے نہیں معلوم میں کیا جواب دوں گا کہ میں آپ کے خلاف کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ بہرحال میں فی الحال آپ کے خلاف کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں کہ آپ کے خلاف میں کوئی باہر نکلوں گا یا آپ کے خلاف کوئی بلند کروں گا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے آپ سے کچھ مطالبات کروں گا، نہیں، بس جو کچھ عہد و پیمان ہوا بس ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح 50 ہجری کے بعد یہ لوگ آنا حضرت امام حسین کے پاس شروع ہو گئے تھے 50 ہجری کے بعد۔ اب اسی درمیان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یزید کے لیے بھی کوششیں کو جانشین بنانے کے لیے کوششیں شروع ہو گئی تھی۔ آخر کار اس طرح ہوا کہ 60 ہجری کا زمانہ آیا تو 15 رجب یا 22 رجب، میرے خیال میں طبقات ابن سعد نے 15 لکھا ہے، اور طبقات ابن سعد جو ہے نا یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا ماخذ ہے، فاؤنٹین ہے، بنیاد اوریجن، تو یہ بنیادی ماخذوں میں سے طبقات ابن سعد، اس نے لکھا ہے 15 ہجری 60 ہجری 15 رجب، اور بعد نے 22 بھی لکھا ہے، 22 رجب بھی لکھا ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے جانے لگے تو اس طرح ہوا کہ آپ نے یزید کو اپنے پاس بلایا اور
کہہ دیے کہ دیکھیں یہ ساری سلطنت میں نے تیرے قدموں کے نیچے دے دی ہے، تجھ سے کوئی اب چھیڑنے والا نہیں ہے، چھیننے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے حضرت امام حسین کا اور ان کا باقی یہ جو اعجاز کے لوگ ہیں یہ تیرے خلاف اٹھیں گے۔ بہرحال تم اس طرح کرنا کہ حکمت عملی سے کام لینا اور کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا۔ بہرحال 60 ہجری رجب کے اندر یزید موجود نہیں تھا، یزید آپ کے پاس موجود نہیں تھا، حضرت معاویہ کے پاس پھر وہ اٹھ کے چلا گیا تھا، وصیت اس نے سنی تھی۔ تو اسی طرح کے بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو وصیت کی تھی وہ بھی لکھ کر کی تھی، یزید کو بعد میں پہنچی تھی، لیکن بعض مورخین اس کے قائل ہیں کہ نہیں، وہ اس طرح تھا کہ حضرت معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت معاویہ نے ان کو نصیحت کی تھی۔ بہرحال اس طرح ممکن ہے نا، پاس موجود نہیں تھا، اس طرح ممکن ہے وصیت سن کے چلا گیا، کچھ دیر بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، چند ساتوں کے بعد انتقال، بہرحال وہ پاس موجود نہیں تھا۔ اب اس طرح وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ اب یزید بیٹھا ہے نا تخت کے اوپر۔ اب یزید جب تخت کے اوپر بیٹھا ہے نا، تو یزید کی جو حکومت تھی آپ کو پتہ ہے، یہ ابتدا کے اندر ہی فاسق فاجر آدمی تھا۔ جب یہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے تو اس کے زمانے کے اندر جو مدینہ کا گورنر تھا وہ تھا ولید کو اس نے ہاتھ لکھا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ حضرت امام حسین سے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عباس سے، عبدالرحمن ابن ابوبکر سے، آپ ان سے میرے لیے بیعت لیں آپ اس سے۔ ایک نام کے اندر مجھے مغالطہ ہے، آپ تاریخ جو مطالعہ کرتے ہیں آپ دیکھ لینا، میں تو کافی عرصہ ہوا میں نے نہیں دیکھی ہے، بہرحال ایک نام کا مجھے مغالطہ ہے اس کے اندر، دیکھ لینا آپ۔ تو اس طرح ہوا کہ اس نے میری بیعت لیں۔ اب روایتیں یہاں پر بھی مختلف ہیں، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یزید کو سختی کا لکھا گیا، لیکن آگے ولید نے سختی نہیں کی، یزید نے خط سخت لکھا ہے کہ آپ ان سے بیعت لیں، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو مار دیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، تاریخی روایات ہیں، یعنی یزید کی طرف سے نرمی تھی لیکن ولید نے سختی کی تھی۔ بہرحال میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، ولید کے دل کے اندر سختی نہیں تھی، ولید نے سختی نہیں کی تھی، اس یزید نے سختی لکھی تھی لیکن اس نے سختی نہیں کی، اس نے اپنے پاس بلایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور باقی بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، تو اس نے بیعت کا کہا، تو انہوں نے کہا میں اس طرح چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، میری بیعت ہوگی تو اعلانیہ بیعت ہوگی، ساری دنیا دیکھے گی، اس طرح یہ معاملات نہیں چل سکتے۔ بہرحال اسی طرح ہی ہوا ہے، بارش شروع ہو گئی، بہرحال اسی طرح ہوا کہ آپ نے اس طرح کی ہے کہ بیعت نہیں کی۔ جب آپ باہر نکلے تو وہ آپ کے پاس ایک بیٹھا ہوا تھا نا، وہ ناراض ہو کے مدینہ چلا گیا تھا، ناراض ہو کر مکے چلا گیا تھا۔ اب اس کا نام میرے ذہن کے اندر نہیں، وہ ولید کا خاص بندہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے اگر حضرت امام حسن نکل گئے، پھر دوبارہ حضرت امام حسین نکل گئے نا، تو اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال آپ باہر نکلے ہیں، گھر والوں سے صلاح مشورہ کی اور آپ مکہ کوچ کر گئے، اور آپ کے گھر والے جو آپ کے ساتھی تھے تو انہوں نے آپ کے اس اقدام سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، مکہ پاک نہ جائیں۔ بہرحال اسی طرح یہ ہوا کہ آپ اس طرح کے رجب کے آخری دنوں کے اندر، بعض نے یہ لکھا ہے کہ 28 رجب کو آپ نے اس طرح کیا کہ آپ نکل گئے مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، اور شعبان کی 4 تاریخ کو آپ مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ شعبان کی کتنی تاریخ کو مکۃ المکرمہ آپ پہنچ گئے؟ 4 تاریخ کو۔ اب جب آپ مکۃ المکرمہ پہنچ گئے نا، تو وہاں پر آپ نے اپنے رشتہ داروں کے گھر قیام کیا، وہاں پر آپ رہے ہیں۔ تو وہاں پر جب کوفے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے اور آپ نے یزید کی بیعت بھی نہیں کی، تو وہ جو شیعان علی کہلاتے تھے، یعنی اس طرح نے بصرے کے اندر بھی اور اسی طرح کوفہ کے اندر بھی حضرت مولا مرتضیٰ نے جو جنگ کی تھی نا حضرت ام المؤمنین سے، جنگ جمل جس کو کہتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ دینے والے تھے اور آپ کے ہمدرد تھے، گو کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، کوفی لا یوفی، وفا کرنے والے یہ نہیں ہیں۔ بہرحال اس طرح کہ ان لوگوں نے آپ کو خطوط لکھنا شروع کر دیے، 150 سے لے کر 12,000 تک روایت آتی ہے، 500 خطوط تو آپ نے خود اور کو بھی دکھائے تھے، 150 خطوط کا ذکر ہے، پھر 500 خطوط کا ذکر ہے، 12,000 تک کا ذکر آتا ہے کہ 12,000 خطوط آپ کو لکھے گئے۔ تو پھر اب آپ نے اس طرح کیا کہ ان 12,000 خطوط جتنے بھی ہیں آپ نے ان کو لیے اور اپنے سامنے رکھا ہے، پڑھا ہے ان کو۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ آئیں، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، ہمیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہم یزید کو، یہ فاسق فاجر آدمی ہے، بدبخت آدمی، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان ابن سرد، بعض اقوال کے مطابق یہ صحابی ہیں، توابون کے پھر امام بھی تھے، یہ توابون کی تحریک پھر بعد میں چلی تھی، اگر ذکر آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اسی طرح ہوا کہ خط لکھا گیا، ان کے دستخط بھی ہیں، باقی لوگوں کے دستخط بھی، ان کے دستخطوں کے ساتھ آپ کو خط پہنچے۔ اب آپ نے خط پڑھے ہیں نا، تو خط پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح کیا کہ مسلم ابن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیجا ہے اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان 2 بچوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کے جو مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 ننھے بچے بھی تھے،
بہرحال بعض علماء ان کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ 2 بچے نہیں تھے۔ اب یہ آگے پھر سفر شروع ہوگا حضرت مسلم بن عقیل کا کہ آپ پھر کوفہ کے اندر گئے ہیں، کیا باتیں ہوئیں، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، خط کیا لکھا ہے، پھر حضرت امام حسین کی